السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اردو تحقیق کی روایت۔ کافی اہم لیکچر ہے۔ اگر آپ تحقیق و تنقید کے حوالے سے میرے دوسرے لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں تحقیق و تنقید کو اوپن کریں تو وہاں پر آپ کو وہ لیکچرز دیکھنے کو ملیں گے۔ آج ہم اردو تحقیق کی روایت کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاضی عبدالودود ایک محقق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ وہ کہتے ہیں تحقیق کسی امر کو یعنی کسی چیز کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنا تحقیق ہے۔ تحقیق کی کیا ہے تحقیق، اس پر میرے لیکچرز موجود ہے۔ یہ ایک مختصر تعریف میں نے یہاں لکھی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک فطرت ہے کہ چیزوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور جو اصل چیز ہوتی ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو جب چیزوں میں تبدیلی آتی ہے اور پھر ایک شخص اٹھ کر جو اصل چیز ہے اس کی تلاش شروع کرتا ہے، اس کو سامنے لاتا ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ تحقیق کہلاتا ہے۔ یہ یعنی مثال کے طور پر کوئی کتاب ہے، شائع ہوئی، کوئی نسخہ ہے، وہ شائع ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہے۔ بہت سی چیزیں لوگ اس میں سے اسکپ کرتے ہیں جب اس کے دوسرے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، بعض چیزیں اس میں ایڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو جو اصل کتاب ہوتی ہے اس میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اب ایک ریسرچر کا یہ کام ہے، محقق کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو، اس کتاب کو، جو بنیادی نسخہ ہے، جو اصل کتاب ہے، مصنف نے جو لکھا ہے، اس کی تلاش کرے، اس کو سامنے لائے۔ تو یہ تحقیق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی جانب۔ جہاں تک اردو کی ادبی تحقیق کا تعلق ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جن مصنفین، جن ادوار، جن علاقوں، جن کتابوں اور متفرق تحلیقات کے بارے میں کچھ معلوم ہے، ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جائیں۔ ان کے بارے میں اب تک جو کچھ معلوم ہے اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کی غلط بیانیوں کی تصحیح کر دی جائے، تاکہ غلط مواد کی بنا پر غلط فیصلے صادر نہ کر دیے جائیں۔ جس طرح کہ میں نے آغاز میں کہا کہ جانچ پڑتال ہونی چاہیے تاکہ جو غلط روایت چلی آ رہی ہے، جو غلطیاں ہیں کتابوں کے اندر، اس کا سدباب ہو سکے اور اصل چیز سامنے آ سکے۔ یہی تحقیق ہے۔ قیام پاکستان سے قبل بھی یعنی آزادی سے پہلے بھی اردو تحقیق کا کام جاری تھا، جن میں حافظ محمود شیرانی اور مولوی عبدالحق کا نام بڑے فخر سے دیا جا سکتا ہے۔ مگر قیام پاکستان کے بعد جن محققین نے اردو ادب اور تحقیق پر کام کیا، ان میں مولوی محمد شفیع، قاضی عبدالودود، ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، ڈاکٹر عندلیب شادانی، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر محی الدین قادری زور اور سید نصیر الدین ہاشمی کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ آزادی کے بعد کے محققین ہیں جو پاکستان اور بھارت وجود میں آئے۔ اس کے علاوہ بہت سے سرکاری اور نجی اداروں نے بھی اردو ادب اور تحقیق کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ یعنی ایک طرف تو یہ حضرات یہ شخصیات تھی کہ جنہوں نے تحقیق کے لیے کام کیا، دوسری طرف اداروں نے بھی تحقیق کے لیے خدمات دی، جن میں اقبال اکیڈمی کراچی، بزم اقبال لاہور، انجمن ترقی اردو کراچی، مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کراچی، ترقی اردو بورڈ کراچی، مجلس ترقی ادب لاہور، اردو تحقیقات پاکستان لاہور، ادارہ تحقیقات پاکستان لاہور، مرکزی اردو بورڈ لاہور، پنجاب ادبی اکیڈمی لاہور اور پشتو اکیڈمی پشاور وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام ادارے ہیں جنہوں نے اردو تحقیق کی روایت میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔
اب ہم پاکستان میں اردو تحقیق کا جائزہ پیش کرتے ہیں اور صرف اہم اور بڑے ناموں پر ہی ہم اکتفا کریں گے، کیونکہ بہت سے محققین ہیں اور ان سب کی تفصیل بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، تو اسی لیے ہم چند محققین اور ان کی ادبی خدمات پر گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی یہ آزادی سے قبل کا ہے، کیونکہ 1946 میں وفات ہوئے اور تقسیم 47 میں ہوئی تھی ہندوستان کی۔ حافظ محمود شیرانی 1880 عیسوی کو پیدا ہوئے، اگرچہ یہ قیام پاکستان سے قبل 1946 عیسوی کو وفات پا گئے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے، مگر جدید اردو تحقیق کا آغاز انہوں نے ہی کیا، اس لیے ان کے ذکر کے بغیر تحقیقی کام ہمیشہ ادھورا رہے گا۔ شیرانی کو تقریباً 8 سال انگلستان میں یورپ میں رہنے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے لائبریریوں سے بھرپور استفادہ کیا یورپ میں، اور تحقیق و تنقید کے جدید نظریات پڑھے اور جو انہوں نے بعد ازاں اپنی اردو و فارسی تحقیق میں استعمال کیے، یعنی وہاں کی لائبریریوں میں جو تنقید اور تحقیق کے جدید نظریات ہیں ان کو پڑھا اور پھر اپنی کتابوں، اپنے فارسی اور اردو تحقیق میں وہ نظریات استعمال کیے۔ شیرانی کی سب سے معتبر تحقیق پنجاب میں اردو ہے، جو 1928 عیسوی کو منظر عام پر آئی، جس نے اردو ادب اور اردو زبان کی ابتدا کے نظریات میں انقلاب برپا کر دیا اور بعد کے محققین کے لیے تحقیق کے نئے در وا کیے۔ اردو زبان کے حوالے سے مختلف نظریات ہیں، تو انہوں نے بھی یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو زبان یہ پنجابی زبان سے یہ نکلی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے داخلی اور خارجی شواہد بھی پیش کیے تھے، اس پر میرا لیکچر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی ہر کام سند، حوالے اور چاند پٹک کے بعد درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو تحقیق کے معیار کو اتنا بلند کیا کہ مغربی تحقیقی معیاروں کے ہم پلہ کر دیا، یعنی اردو تحقیق کو مغربی تنقید کے ہم پلہ کر دیا۔ اردو کا اہم تذکرہ مجموعہ نغز، تذکرہ کہتے ہیں جس میں شعراء کی زندگی کے حالات ہو، تو مجموعہ نغز یہ ایک تذکرہ ہے، یہ بھی ان کی ایک گراں قدر تصنیف ہے، جس میں انہوں نے بڑی جاں فاشانی اور جاں کاہی سے تحقیق کی ہے۔ مولوی عبدالحق، بابائے اردو مولوی عبدالحق 1870 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ نے اردو تحقیق میں بہت زیادہ کام کیا، تدوین میں بھی اپنی خدمات پیش کی۔ تدوین یعنی پرانے مخطوطات کو سامنے لانا اپنی اصل حالت میں۔ پرانے زمانے میں یہ پرنٹرز یہ وغیرہ نہیں تھی، تو لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے، تو اکثر وہ ضائع بھی ہو جاتے تھے۔ تو مولوی عبدالحق کا جو تحقیق کرتے ہیں مولوی عبدالحق، تو وہ زیادہ تر ان نسخوں کو دریافت کرتے ہیں جو ضائع ہو چکے ہیں، جو گم ہو چکے ہیں۔ آپ نے اردو زبان سے لگاؤ کی بنا پر لسانیات میں بھی ہاتھ رفع کام کیا، اور اس کے علاوہ قواعد اردو بھی مرتب کیے، اور لغت نویسی پر بھی کام کیا، ڈکشنری پر۔ ان کے مکتوبات یعنی خطوط اور مقدمات پر تحقیقی کام دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب کے مقالات بھی اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب کا اہم ترین کارنامہ جو شاید رہتی دنیا تک قائم رہے گا، وہ ادارہ انجمن ترقی اردو ہے، جو پہلے انڈیا میں تھا، جسے بعد میں پاکستان منتقل کیا گیا۔ مرحوم دہلی کالج یہ بھی اس کی ایک کتاب ہے، تو اس کتاب میں بھی انہوں نے اردو کے ارتقاء اور دہلی کالج اور ان کی ادبی خدمات پر تحقیق کی ہے۔ آپ نے 1961 عیسوی کو وفات پائی۔ سبرس آپ ہی نے اس کو مدون کیا تھا، یعنی سبرس جو ملا ونشی کی کتاب ہے 1635 عیسوی میں لکھی گئی تھی، لیکن یہ گم تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ سبرس نامی کوئی داستان بھی موجود ہے۔ تقریباً 1932 عیسوی میں، آپ اس ڈیٹ کو کنفرم کر لیں، مولوی عبدالحق نے اس کو مدون کیا، اس کو دریافت کیا اور شائع کیا کہ سبرس ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں یہ داستان لکھی ہے۔ مولانا غلام رسول مہر، مولانا غلام رسول مہر 13 اپریل 1893 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ مولانا بنیادی طور پر صحافی تھے، انہوں نے تاریخ اور ادبیات پر بھی بہت تحقیقی کام کیا ہے۔
ان کی تاریخ پر مبنی کتابوں میں سید احمد شہید یہ تاریخی کتابیں ہیں، سرگزشت مجاہدین اور جماعت مجاہدین وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ادبی تحقیقی کام میں غالب، خطوط غالب، دیوان غالب، قصائد و مثنویات فارسی یہ بھی غالب کے حوالے سے ہے۔ ان کی اہم اور مشہور تصانیف ہے یہ سب، یعنی غالبیات کے حوالے سے یہ بڑا نام رکھتے ہیں۔ غالب شناسی کے ساتھ ساتھ مولانا اقبال شناس بھی تھے، اور انہوں نے اقبال کی 3 اردو کتابوں کی شرح بھی لکھی ہے، جن میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ اس کے ساتھ اقبال کی فارسی مثنویوں اسرار حدی اور رموز بے حدی پر بھی انہوں نے شرحیں لکھی ہیں۔ آپ نے 16 نومبر 1971 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ غالب شناس اور اقبال شناس کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ غلام رسول مہر۔ شیخ محمد اکرام 10 ستمبر 1908 عیسوی کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ ICS آفیسر تھے، جس طرح کہ آج کل CSS ہوتا ہے، تو اس وقت ICS انڈین سول سروس، تو یہ ایک ICS تھے، جس کی وجہ سے قیام پاکستان کے بعد کئی اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے۔ آفیسر تھے۔ اپنے فرائض منصبی کے علاوہ انہوں نے ثقافتی، تہذیبی، ادبی اور تاریخی تحقیق پر بھی کافی کام کیا ہے۔ ان کی برصغیر کی اسلامی ہند کی ثقافتی تہذیبی کتاب جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، جن کے نام آب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر ہیں، یہ برصغیر کی تاریخ پر اہم اور معروف کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ غالب شناس بھی تھے، اور انہوں نے غالب کی سوانح اور ان کے کلام کی تاریخی ترتیب کے لحاظ سے بہت اہم کام انجام دیا ہے، جو حیات غالب کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اسی طرح غالب کی زندگی اور شاعری کے حوالے سے اقبال نامہ یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے۔ شوکت سبزواری 1904 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب شوکت سبزواری صاحب تنقید و تحقیق دونوں لحاظ سے اہم ہے، تنقید کے لحاظ سے بھی، تحقیق کے لحاظ سے بھی، مگر ان کی تحقیقات کا زیادہ تر محور لسانیات رہا۔ لسانیات پر انہوں نے بہت کام کیا، اور ماہر لسانیات کے طور پر ہی جانے گئے، اور اس لحاظ سے ان کی اہم کتابیں اردو زبان کا ارتقاء لسانیات کے حوالے سے، داستان زبان اردو یہ بھی لسانیات ہے، اردو لسانیات اور لسانی مسائل یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تحقیقی و تنقیدی کتابیں فلسفہ کلام غالب اور غالب فکر فن اہم کتابیں ہیں۔ اردو ڈکشنری بورڈ کراچی کے مدیر اعلیٰ بھی رہے، اور اسی عدالت کی بدولت انہوں نے اردو لغات کی پہلی 8 جلدیں بھی مرتب کی۔ ڈاکٹر صاحب اردو، انگریزی، عربی، فارسی، سنسکرت اچھی طرح سمجھتے اور جانتے تھے، اسی لیے ان کا قواعد زبان اور لسانیات پر کام اہم سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کافی تحقیقی و تنقیدی کتابیں لکھی۔ ان کی اہم ترین تحقیقی کتاب اردو تنقید کا ارتقاء ہے۔ اس کے علاوہ غزل اور مطالعہ غزل، غالب کا فن، غالب اور مطالعہ غالب، اس کے ساتھ ساتھ اقبال احوال و آثار، اقبال کی اردو نثر، جدید شاعری اور شاعری کی تنقید اور شاعری کیا ہے، اور یاد عہد رفتہ اہم ترین تحقیقی کتابیں ہیں یہ تمام ان کی، یعنی غالب پر بھی انہوں نے کام کیا، اقبال پر بھی کام کیا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ مشاہیر ادب کی سوانح اور ادبی خدمات پر بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، یعنی مختلف مشاہیر ادب، شعراء، نثر نگاروں کی زندگی پر انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی پاکستان کی تحقیقی و تنقیدی لحاظ سے اہم شخصیت ہیں۔ آپ 1929 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اپریل 2009 عیسوی میں فوت ہوئے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ آپ کا اہم تدوینی کام ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ یہ مثنوی ہے، دکن میں لکھی گئی تھی تقریباً 17ویں یا 18ویں صدی میں، تو یہ آپ ہی نے مدون کیا، یعنی اس کو آپ ہی سامنے لائے۔ قدم راؤ پدم راؤ یہ مثنوی آپ نے دریافت کی۔ ان کا سب سے اہم تحقیقی کام تاریخ ادبی اردو ہے، جس کی اب تک 4 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ادب کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے، اور یہ تاریخ ابتدا سے 19ویں صدی کے اختتام تک لکھی جا چکی ہے، اور اس میں جس جانفشانی اور کریزی کا مظاہرہ ملتا ہے
یقیناً اس کے سبب جمیل جالبی صاحب داد کے مستحق ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے محققین ہیں جن کی تفصیل لکھنا تقریباً ناممکن ہے یہاں پر۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ابواللیث صدیقی، سہیل بخاری، مشفق خواجہ، عابد علی عابد، یہ تمام محققین ہیں جنہوں نے اردو تحقیق کی روایت میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اللہ حافظ۔